مسلمان اتنے شاندار گھروں میں رہیں، اس لیے کہ وہ بار بار یہ دہرانا چاہتے ہیں کہ تمہارے دروازوں پر تو ٹاٹ کے پردے ہوتے ہیں، تم تنگ گلیوں میں رہتے ہو، تم گندی بستیوں میں رہتے ہو۔ میں ایک مثال کے ذریعے اپنی بات آپ کے سامنے رکھ کر اجازت لوں گا، اور یہ میں اپنے ہم وطن بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ وہ سمجھ لیں کہ ہم تنگ گلیوں میں کیوں رہتے ہیں، ہم محدود جگہوں میں کیوں رہتے ہیں۔ آپ تصور کریں ایک ایسا شاندار بنگلہ جس میں 18-20 بیڈ روم ہو، ڈرائنگ روم ہو، ڈائننگ روم ہو، لابی ہو، لیونگ روم ہو، سب کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہو، مگر کچھ دیر بعد معلوم ہو کہ باہر جو محافظی دستہ تھا، جو سیکیورٹی گارڈ بیٹھے تھے، انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ کچھ دہشت گرد ہمارے گھر میں داخل ہونا ہی چاہتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو اس شاندار عمارت کے الگ الگ کمروں میں رہتے ہوں گے، وہ ایک کمرے میں سمٹ کر چلے آئیں گے، اس لیے کہ وہ دہشت گردوں سے خوف زدہ ہوتے ہوں گے۔ اگر ایک ہفتے تک یہی سلسلہ جاری رہے تو وہ مکان کا شاندار کمرہ بدبودار کمرے میں بدل جائے گا، کیونکہ وہی ایک بیت الخلا سب کے استعمال کے لیے ہوگا، اسی میں کچن کی جگہ بھی استعمال کرنا ہوگی۔ آج ہم دیکھیں ہماری قوم کے اوپر ایک ایسا ہی خوف سوار ہے کہ انہیں ہر طرف سے دہشت زدہ کر دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے اپنے تحفظ کی خاطر سمٹ کر چھوٹے دائرے میں چلے آئے ہیں۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ مسلمان کیسے گھروں میں رہتے تھے، ان کا طرز زندگی کیا تھا، تو یہ دیکھو، یہ تاج محل کیا ہے، یہ لال قلعہ کیا ہے، یہ عالیشان عمارتیں کیا ہیں، یہ گھر ہیں ہمارے، انہیں واپس لوٹا دو۔ وہ ہماری املاک جنہیں وقف پراپرٹی کے نام سے ریاستی حکومتوں نے، مرکزی حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہمیں واپس لوٹا دیا جائے۔ شاید ہماری بستی کا کوئی ایک شخص بھی تنگ گلیوں میں رہتا نظر نہ آئے۔ تم اپنے ان بندوقوں کو ہمارے ان نوجوانوں سے ہٹا دو جن کی تم جان دہشت گرد بنا کر لیتے ہو۔ ان کے اندر تم شاہ فیصل کا چہرہ دیکھو، جس نے دہشت گردی کے جواب کی شکل میں پورے ہندوستان کو یہ بتایا ہے کہ جب مسلمان تعلیم حاصل کرتا ہے تو شاہ فیصل جیسا ہوتا ہے۔ تمہیں جب یاد کرنا ہو کہ فوجوں میں ہندوستان سے محبت کرنے والا کیسا ہوتا ہے تو ویر عبدالحمید کا چہرہ تمہارے سامنے آئے، اور تم یہ سوچو کہ یہ خون نہ کبھی پروہت پیدا کرتا ہے، نہ کبھی اپادھیائے پیدا کرتا ہے۔ جب تمہیں غداروں کی فہرست دیکھنا ہو تو تمہیں مادھوری گپتا کا چہرہ نظر آئے، جو پاکستان کے اندر ISI کی ایجنٹ تھی۔ جب ISI کا تذکرہ کرنا ہو تو تمہیں اندریش کا چہرہ نظر آئے، جس نے 3 کروڑ روپیہ ISI سے لیے تھے۔ اگر میں گجرات کے واقعات کا ذکر کروں گا، 26/11 کی سازش کا ذکر کروں گا تو بہت وقت ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، پھر کبھی مجھے بھٹکل آنا ہے، باقی باتیں پھر کبھی۔ آج صرف یہی کہہ کر اجازت چاہتا ہوں کہ بھٹکل کے ہر ایک نوجوان کی طرف اٹھنے والی ہر سوال کا جواب دینے کے لیے دلی میں بیٹھا ہوں۔ اگر وہ ایک سوال تم پر کرے، میرے پاس بھیج دو۔ اس سرکار سے 10 سوال کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ جس طرح میں نے حکومت ہند سے کہا تھا کہ میں بار بار بٹلہ ہاؤس کا سوال اس لیے اٹھاتا ہوں، میں بار بار جانچ کی بات اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ صرف عاطف اور ساجد نشانہ نہیں تھے، میری قوم نشانہ تھی۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ خوف ہے کہ تحقیق کے ذریعے، جانچ کے ذریعے سچائی سامنے آئے گی، وہ پولیس والے جو ملزم ہیں ان کے چہرے سامنے آئیں گے، ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، ہماری پولیس فورس کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، تو میرا جواب ہے کہ تمہیں اگر یہ منظور نہیں کہ تمہارے چند پولیس والوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں، تو مجھے یہ منظور نہیں کہ میری قوم کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ اگر تم دامن پر داغ نہیں دیکھ سکتے چند پولیس والوں کے، تو میں اپنی قوم کے دامن پر داغ کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ لہذا یہ سلسلہ جاری رہے گا، لکھنے کا بھی، بولنے کا بھی۔ بس آپ کا تعاون چاہیے، وہ بھی صرف اتنا، اپنی اولادوں سے کہہ دو کہ وہ تھوڑا سا پابند ہو جائیں، گھر سے باہر جب نکلیں تو بتا کر نکلیں کہاں جا رہے ہیں، کب تک واپس لوٹیں گے۔ جب وہ کسی سے نئے آدمی سے ملیں تو یہ پہلے تصدیق کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے انہیں کسی جال میں پھنسایا جا رہا ہے، کسی سازش کا شکار بنایا
بنایا جا رہا ہے. میں ساحل آن لائن سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اس معاملے میں وہ بہت سنجیدگی سے معاملے کو بہت سنجیدگی سے لے، اس لیے کہ یہ میڈیا ہی ہے جو ہمیں بہت حد تک بدنام کرتا ہے، وہ میڈیا جو امریکہ سے گورن ہے، اور اس کا جواب وہی ممکن ہے جو آپ دے رہے ہیں نیٹ کے ذریعے، جو میں دے رہا ہوں اخبار کے ذریعے. جب تک ایک صحافی کا قلم محفوظ ہے اور وہ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے پرعزم ہے، تب تک یہ قوم محفوظ رہے گی. اور انشاءاللہ اس کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری جمہوریت کے اسی چوتھے ستون کی ہے، جس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں. انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ. جے ہند. ساتھ میں مولانا اقبال قاضی جماعت المسلمین بھٹکل اور مولانا خواجہ معین الدین اکرمی ندوی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ محترم عزیز برنی صاحب کو سپاس نامہ اور گلپوشی کریں. جو سپاس نامہ دیا جا رہا ہے اس کی خواندگی میں یہاں کرنے جا رہا ہوں. بھٹکل بحر عرب کے ساحل پر آباد ایک تاریخی شہر ہے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں، جن میں سے اکثر کا تعلق عرب نسل سے ہے، جن کے آباء و اجداد دعوت اسلام کی خاطر ملک ہندوستان تشریف لائے تھے. یہاں اب بھی الحمدللہ خالص اسلامی تہذیب کے اثرات نمایاں ہیں. یہاں کے بہت سے ادارے ملی، قومی، تعلیمی اور دعوتی خدمات انجام دے رہے ہیں، جن میں مجلس اصلاح و تنظیم، انجمن حامی مسلمین، جامعہ اسلامیہ، جماعت المسلمین، مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین، اسلامک ویلفیئر سوسائٹی، مولانا ابو الحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی، رابطہ سوسائٹی، بھٹکل مسلم یوتھ فیڈریشن اور دیگر بہت سے ادارے اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ ملک و ملت کو بڑا فائدہ پہنچا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ان کو مزید ترقیوں سے نوازے. آمین. ہم اس موقع پر ملک کے مشہور بے باک صحافی عزت مآب عزیز برنی صاحب کی خدمت میں تہنیت پیش کرتے ہیں، جن کے نہ صرف اس ملک میں بلکہ بر صغیر میں لاکھوں شیدائی ہیں جو ان کی تحریروں کے منتظر رہتے ہیں، کیونکہ آپ کی تحریر میں سچائی، حقیقت، بے باکی، جرات مندی، شجاعت و بہادری، چاشنی، بلاغت، حرارت ایمانی اور صحافتی امانت داری پائی جاتی ہے. آپ کی تحریر مسلمانوں کے مسائل کا مظہر ہے، ظالموں کے ظلم کے حقیقی داستان ہے. آپ نے مسلمانوں کے دامن پر پڑے ہوئے الزامات اور داغوں کی حقیقت کو اجاگر کیا، مسلمانوں کو محب وطن اور امن پسند ثابت کیا، مسلمانوں پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی حقیقت کو عوام کے سامنے لایا. اس کی بے شمار مثالیں داستان ہند میں شائع ہوئی اور مسلسل راشٹریہ سہارا میں تواہ ہو رہی. آپ نے مسلمانوں کو ملزم اور دہشت گرد بتانے والے ہر واقعے کا بے باکی کے ساتھ تجزیہ کیا اور اس کی حقیقت کھول کھول کر بیان کی. آپ کے تحقیقی اور انکشافی مضامین نے ملک کی تحقیقاتی ایجنسیوں کی تفتیش کا رخ بدل دیا اور عوام میں انصاف کی امید جگائی. ہم اس موقع پر جناب موصوف کی بے لوث خدمت کو سراہتے ہوئے ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ان کی کوششوں میں مزید اضافہ فرمائیں، ان کو خلوص نیت کے ساتھ مسلمانوں کے امور و مسائل پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کی خدمات سے امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. آمین ثم آمین. من جانب ساحل آن لائن بھٹکل. اس کے بعد دو شاہد قاضی ابڑی جو راشٹریہ سہارا کے نمائندے ہیں، میں ان کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر آئیں اور صدر جلسہ مولانا عبداللہ حمید اطہر سے گزارش ہے کہ وہ ان کو یادداشت بطور تحفے میں سب ایڈیٹر ہیں. ساتھ ساتھ میں نعمت اللہ حمیدی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر پہنچے اور ان کو ساحل آن لائن کے ایڈیٹر جناب عنایت اللہ گوائی تحفہ پیش کریں. ساحل آن لائن کے ڈائریکٹر جناب عبد المدین کیری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محترم جناب
عزیز برنی صاحب کو تحفتاً ایک یادداشت پیش کریں۔